زیادہ سے زیادہ کریٹیوٹی کے ساتھ خود کو دنیا کے نقشے پہ گامزن کر سکتا ہے یا نمایاں کر سکتا ہے۔ اگر آج آپ دنیا کے 10 یا 20 موسٹ انوویٹو نیشنز کی فہرست دیکھیں تو بدقسمتی سے ان میں ایک بھی مسلمان ملک نظر نہیں آتا ہے۔ اور آج ہماری پسماندگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو، علم کو، تحقیق کو، تفکر کو، انکوائری کو، ان روایات کو پس پوش ڈال دیا۔ ہم وہ امت ہیں کہ جس کی بنیاد لفظ اقرا پہ رکھی گئی، اور یہ اقرا کا لفظ صرف یہ نہیں درس دیتا کہ آپ پڑھیں، بلکہ اگر آپ قرآن مجید پہ نظر ڈالیں تو جو قرآن مجید کا فلسفہ ہے وہ اس اقرا کے لفظ کے پیچھے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کریں، ہم مشاہدہ کریں، اس مشاہدے کے نتیجے میں ہم تفکر اور تدبر کریں، انکوائری اور ریفلیکشن کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ابتدائی دور تھا اور بالخصوص 8ویں صدی سے لے کے تقریباً 11ویں 12ویں صدی تک 4 صدیوں تک مسلمانوں کی تحقیق اور علم کا دنیا میں ڈنکا بولتا تھا۔ اگر اس دوران نوبل انعام دیے جاتے تو غالباً 10 میں سے 7 نہیں تو 6 کم از کم نوبل انعام مسلمان سائنسدان حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے۔ لیکن رفتہ رفتہ ہم نے اس روایت کو ترک کر دیا اور ہم نے علم دوستی کو علم دشمنی میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے عقل کو تالے ڈال دیے، ہم نے مشاہدے پہ پردے ڈال دیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب اس قیادت کے منصب سے گرتی گرتی اس پستی پہ پہنچ گئی کہ آج ہمارے سامنے غزہ کے اندر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، اور جو ملک یہ ظلم کر رہا ہے اس کی کل آبادی 1 کروڑ ہے، اور اس 1 کروڑ کی آبادی کے آگے 2.5 ارب مسلمان بے بس ہیں، اس لیے کہ یہ 2.5 ارب مسلمان دنیا میں اپنے علم کی طاقت سے دھاک نہیں بٹھا سکے، یہ اپنے علم اور ٹیکنالوجی کی طاقت سے وہ انفلوئنس نہیں پیدا کر سکے کہ جس سے وہ دوسرے ممالک کی پالیسیوں پہ اثر انداز ہو سکے۔ اگر آج ہم نے پاکستان کے مستقبل کا سوچنا ہے، امت مسلمہ کا سوچنا ہے، تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم علم اور تحقیق کے شعبوں میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں۔ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حال ہی چند مہینوں میں 2 مسلمان ملکوں کو نشانہ بنتے دیکھا۔ سب سے پہلا وار پاکستان پہ کیا گیا، اور جب بھارت نے پاکستان پہ وار کیا تو اس کی وہی نیت تھی جو اسرائیل کی نیت ایران کے اوپر حملہ کرتے وقت تھی، کہ وہ ایران کی تنصیبات کو نقصان پہنچائے، اس کی دفاعی صلاحیت کو نقصان پہنچائے۔ بھارت نے بھی اسی ارادے سے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے اور پاکستان کی حکومت نے مل کر اس خطرے کا ایسا دندان شکن جواب دیا کہ بھارت کو دن میں تارے نظر آ گئے اور اسے امریکہ سے بھیک مانگنی پڑی، اور بھارت کو امریکہ سے امن کی بھیک مانگنی پڑی۔ لیکن اس پورے ایپیسوڈ میں ایک کہانی بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے۔ اگر آپ 6 مئی 2025 میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کی ایک سیاسی جماعت سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں مسلسل یہ پیغام دے رہی تھی کہ پاکستان کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو چکا ہے۔
ایک سیاسی جماعت ہمیں مسلسل ہماری مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اکسا رہی تھی اور ہمیں یہ بتلا رہی تھی کہ ہماری مسلح افواج خدا نہ خواستہ لڑنے کے قابل نہیں رہیں۔ وہی جماعت ہمیں یہ بھی بتلا رہی تھی کہ ہمارے کمانڈر ان چیف اس منصب کے اہل نہیں کہ جس پر وہ فائز ہے۔ لیکن میرے نوجوانوں، 10 مئی کو تاریخ نے کیا بتلایا؟ تاریخ نے بتلایا کہ پاکستانی قوم جیسی تگڑی قوم کوئی نہیں ہے۔ تاریخ نے یہ بتلایا کہ پاکستان کی مسلح افواج جیسی چوکس فوج کوئی نہیں ہے، اور تاریخ نے یہ بتلایا کہ ہمارے سپہ سالار جیسا دلیر چیف بھی پاکستان میں اس سے پہلے نہیں آیا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جھوٹ اور سچ کا فرق سمجھنا چاہیے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کردار کشی کر سکتے ہیں۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ جھوٹ کو سچ بنا سکتے ہیں اور سچ کو جھوٹ بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہمارے ذہنوں میں نفرت کے بیج بوتے ہیں، ہماری صفوں کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کو آج اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کے دشمن اور عالم اسلام کے دشمن پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے بے چین ہیں اور ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جس کے پاس ایسی صلاحیت ہے جو اس کو ناقابل تسخیر بناتی ہے۔ اس وجہ سے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے، مختلف ہتھ کنڈوں سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایٹمی طاقت کو آپ جنگ کے میدان میں شکست نہیں دے سکتے، چونکہ اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو کسی بھی حملہ کرنے والے کو بھی نیست و نابود کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی ایک ایسی قوت ہوتی ہے تو اسے تباہ کرنے کے لیے نئی جنگی حکمت عملی میں 2 ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہتھیار اس کی معیشت کو کھوکھلا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اسے اندرونی طور پہ، معاشی طور پہ کمزور کر دیا جائے۔ دوسرا ہتھیار اس کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر ایسے نظریات پیدا کیے جاتے ہیں، اس میں ایسی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے کہ جس سے اس ملک کے اندر نفرت پیدا ہو، مہازرائی پیدا ہو اور لوگوں کا ایک دوسرے سے اعتماد ختم ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا ایک ایسا ملک جس کے اندر ہر دوسرا شخص چور یا ڈاکو ہو، وہ ہندوستان کو وہ جواب دے سکتا تھا کہ جو 10 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کو جواب دے کر اس کے دانت توڑ دیے؟ یہ ملک ہمارے لیے ایک قابل فخر اثاثہ ہے۔ اس ملک کے اندر مسائل بھی ہیں، لیکن اس ملک کے مسائل سے زیادہ اس ملک کی طاقت ہے، اس ملک کے وسائل ہیں کہ جن کو بروئے کار لا کر ہم نے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دنیا کی صف اول کی معیشت بنانا ہے۔ تو پاکستان از ناٹ واٹ یو ہیئر، کہ جو آپ کو منفی پروپیگنڈا سکھا کے آپ کے دلوں میں ہر کسی سے نفرت پیدا کرتے ہیں، آپ کے دلوں میں خود اپنے ملک کے بارے میں اعتماد کو ختم کرتے ہیں۔ چونکہ کوئی انسان اس وقت تک بڑا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں 2 چیزیں موجود نہ ہوں، ایک پازیٹیو تھنکنگ اور دوسرا سیلف اسٹیم یا سیلف امیج اس کا مضبوط نہ ہو۔ اگر آپ میں خود اعتمادی نہیں ہے اور آپ میں مثبت سوچ نہیں ہے تو آپ کے پاس پوری دنیا کے وسائل
آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیے جائیں، آپ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور اگر آپ خود پر اعتماد رکھتے ہیں تو آپ اگر ایک جھگی میں رہتے ہیں تو آپ اس جھگی کو بھی محل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان منفی پروپیگنڈوں سے باخبر رہیں کہ جو آپ کو متنفر کرتے ہیں اپنے ملک سے، اپنے ملک کی قیادت سے، اپنے ملک کی ترقی سے، اپنے ملک کے وسائل سے، اپنے ملک کے آگے بڑھنے کے سفر سے۔ آج الحمدللہ یہ وہی پاکستان ہے جس کو 2022 میں ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ دیوالیہ ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا پہ شرطیں لگ رہی تھیں کہ پاکستان سری لنکا کتنے ہفتوں میں بنے گا، لیکن آج دنیا میں پاکستان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آج دنیا میں بین الاقوامی جرائد یہ لکھ رہے ہیں کہ جو 2 سالوں میں پاکستان نے سفر کیا ہے اسے دنیا میں معیشت کے شعبے میں منی میریکل یا ایک منی معجزہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 سالوں میں کسی ملک نے اس قدر تیزی کے ساتھ ٹرن اراؤنڈ کیا ہو۔ یہ وہی پاکستان ہے کہ جو آج سے 2-3 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اپنے دوست ملکوں سے بچھڑ چکا تھا، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے اس حکومت نے چین جیسی دوست حکومت کو بھی نالاں کر دیا تھا، سعودی عرب کو نالاں کر دیا تھا، ہمارے خلیجی ممالک نالاں تھے۔ کوئی ایسا ملک نظر نہیں آتا تھا کہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آج جب پاکستان پر مشکل وقت آیا تو پاکستان کے دوست ملک ایک مضبوط چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ چین پاکستان کی پشت پر کھڑا ہو گیا، ترکی پاکستان کی پشت پر کھڑا ہو گیا، آذربائیجان پاکستان کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، خلیجی ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اب تو صدر ٹرمپ بھی جب بھی ہندوستان کا نام لیتے ہیں تو ساتھ وہ پاکستان کا بھی نام لیتے ہیں، جس سے ہندوستان کے اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ مسئلہ جو کشمیر کا ہندوستان سمجھتا تھا کہ دفن ہو چکا ہے، آج امریکہ کے صدر سے لے کر تمام عالمی رہنماؤں کی زبان پر وہ مسئلہ کشمیر دوبارہ زندہ ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ سفارتی کامیابیاں ہیں، دفاعی کامیابیاں ہیں، معاشی کامیابیاں ہیں۔ میں انہیں کہوں گا کہ معیشت کے میدان میں بھی پاکستان نے اڑان بھر لی ہے، سفارتکاری کے میدان میں بھی پاکستان نے اڑان بھر لی ہے، اور دفاع کے میدان میں بھی پاکستان کی اڑان دنیا نے اس کو دیکھ کر پاکستان کی پذیرائی کی ہے۔ تو پاکستان اب اڑان کے سفر پہ ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ملک کے اندر امن قائم کریں، ملک میں استحکام قائم کریں تاکہ یہ اڑان پائیدار ہو۔ ماضی میں بھی ہم نے کئی بار اڑانیں بھری، لیکن ملک کے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے وہ اڑانیں دیر پا نہیں ہو سکی۔ اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور ہم نے اس اڑان کو مستقل بنا کر اس منزل پر لے جانا ہے کہ 2035 تک پاکستان $1 ٹریلین کی اکانومی بن سکے۔ اور یہ کرنے کے لیے ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہمارے منرلز نہیں ہیں، ہماری زراعت نہیں ہے، ہماری انڈسٹری نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہمارے نوجوان ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیت ہے، ہمارے نوجوانوں کی محنت ہے۔ اسی لیے ہماری حکومت اور ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے اس بات کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ حکومت کی